پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء روزانہ گفتگو فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں، تشریحات کیا ہیں، تفاسیر کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، چھوٹی سی آیت ہے، بڑے بڑے مضامین قرآن کریم کے حوالے سے۔ منزل من اللہ قرآن کریم، یہ ہم نے کتاب نازل فرمائی ہے، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ پھر ایک دم سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم سے ہم برکت لے رہے ہیں یا محض تلاوت آیات، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن برکتوں کا حصول قرآن کریم سے کیسے ہوتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ ہم بھجواتے ہیں یہ کلام تاکہ آپ انسانیت تک یہ بات پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ خواتین و حضرات، ہم کیوں بھجواتے ہیں یہ کلام آپ کی طرف؟ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں ان آیات پر، اور خاص طور پر وہ لوگ جو عقل اور فکر رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی آیت ہے، 4-5 بڑے بڑے موضوعات ہیں ان میں۔ اس آیت میں ہم اس پر تفصیلی بات کروائیں گے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکر گزار، بڑا ممنون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے نہ سیکھا ہو۔ ہمارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ صاد آیت نمبر 29 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ درست جواب خویلد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، قرآن کریم ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ کے بقول کہ یہ واقعتاً اگرچہ بہت چھوٹی آیت ہے لیکن مضامین کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا ہر لفظ قابل توجہ ہے۔ پہلا لفظ ہے کتابن، یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، اور عربی میں نکرہ کبھی قلت کے اظہار کے لیے آتا ہے اور کبھی کثرت اور عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتابن کہہ کر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت عظمت اور شان والی کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس کے آگے پیچھے سے اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ لائق حمد و ثنا حکمت والے اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 57 نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک نام کتاب بھی ہے، جو قرآن کریم میں کتاب کا لفظ 230 مرتبہ آیا ہے۔ یوں تو کتاب کے لفظ کے متعدد معانی ہیں، لیکن ایک معنی اس کا مکتوب ہے، یعنی وہ آسمانی صحیفہ جو من جانب اللہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر اترا، اور خصوصاً نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ پر قرآن کریم کی صورت میں اترا۔ چنانچہ اہل کتاب کا لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تورات اور انجیل کو اپنے وقت میں اپنی کتاب کے طور پر تسلیم کرتے رہے، یا تورات اور انجیل جن کے ہاں کتاب منزل من اللہ سمجھی جاتی ہے، انہیں قرآن کریم نے اہل کتاب کے لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، گویا یہود و نصارہ۔ انیق صاحب، قرآن کریم میں اس آیت میں دوسرا لفظ جو ہے وہ انزلناہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے اسے اتارا ہو، الیک، ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا۔ یہ جملہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن کریم منزل من اللہ کتاب ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ مثلا فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل امین لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کی ذات کریمہ پر اس کتاب کو اتارا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے بنیں۔ بلسان عربی مبین، اور یہ بہت واضح عربی زبان میں اتاری گئی ہے۔ بہت بڑا تفصیلی تعارف ہے ان چند آیات میں۔ اسی طرح فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات
کہ جس نے قرآن کریم کو فرقان کو اتارا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو اتارا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام کائنات کے انسانوں اور جنات کے لیے یہ کتاب نذیر بن جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خبردار کرنے والے ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سبحان اللہ۔ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس پر عقل و غور اور فکر اور عقل اور سمجھ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، بھئی تم کہاں جا رہے ہو اور نظاموں کی طرف تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے نصیحت کا سامان تو قرآن کریم کی صورت میں ہم نے اتار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا جو جملہ ہے یا لفظ ہے وہ ہے مبارکن، اللہ اکبر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکن، جس میں آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ برکت کے معنی کیا ہیں؟ برکت کے معنی ہیں افزائش خیر و سعادت، سبحان اللہ۔ یعنی خیر اور سعادت کو بڑھانے والی چیز، انسانیت کے لیے فائدہ مند، دنیا اور آخرت ہر حوالے سے انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ۔ کہ جو لوگ اس سے کسب فیض کرنا چاہتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ شفا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ لیکن جو لوگ اس کتاب سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے، پہلے ہی منکر ہیں اور پہلے ہی اس سے ہٹنا چاہتے ہیں، تو وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سبحان اللہ۔ ایسے حق تلفی کرنے والوں کے لیے یہ خسارہ بڑھتا چلا جائے گا، چونکہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے لیے رہنما نہیں بنایا۔ اب آتے ہیں اس لفظ پر کہ یہ مبارکن قرآن کریم کو فرمایا گیا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ انیق صاحب، میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر فرمائیں بہت نمایاں طور پر۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب قرآن کریم جو ہے یہ مبارک ہے، اور دوسری بات یہ کہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، سبحان اللہ۔ یہ مبارک ہونا اس کا اثر ہے، مبارک ہونا قرآن کریم کا اثر ہے۔ قرآن کریم جہاں پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جو بھی کرے گا اور جہاں بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خیر و سعادت حاصل کرنے والا یقیناً ہوگا۔ قرآن کریم جس گھر میں پڑھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے رحمتیں لے کر زمین کی طرف متوجہ ہونے والے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو وہ گھر آسمانوں پر چمکتے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں جن میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ گھر شیاطین کے شر سے بچے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ گھروں میں پڑھنے کی تلقین کی، تعلیم دی، اسی طرح سورہ کہف کو پڑھنے کا حکم دیا۔ پورے قرآن کریم کی تلاوت، سارا قرآن کریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے ہیں تو غشیتہم الرحمہ، رحمت ربانی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور سکینت خاص اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر اتر رہی ہوتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتوں کی جماعت انہیں جلو میں لے لیتی ہے۔ یہ تینوں باتیں خوبصورت ہیں، لیکن چوتھی بات بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور وہ یہ کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو قرآن کریم پڑھ رہے ہوں یا سیکھ رہے ہوں۔
قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت جہاں بھی ہو رہی ہے، وہ کوئی مجلس میں ہو رہی ہے، وہ کسی خاص مقام پر ہو رہی ہے، یقینی بات ہے وہ مبارک ہے، لیکن انیق صاحب مبارک ہونا اس کا اثر ہے، مقصد نہیں ہے۔ مبارک ہونا اس کا اثر ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں روکتے کبھی بھی، بلکہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں۔ اور الف لام میم، الف لام میم میں حضور نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ سے بالکل درست ہیں، برحق ہیں، لیکن یہ اس کا اثر ہے۔ مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلے 2 جملوں میں بیان فرمایا۔ جی سبحان اللہ کہ اس پر غور کریں، اور خاص طور پہ اولو الالباب کی بات فرمائی ہے، لیکن وہ آخر میں جا کے آئے گی یہ بات کہ وہ جو صاحبان فکر و نظر ہیں کیا وہی غور کریں یا سب سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتاب کو بھی بالکل واضح کر دیا، منزل من اللہ کو بھی بالکل واضح کر دیا، برکت کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم ذکر، فکر، تفکر، تدبر، تذکر پہ ابھی نہیں آ رہے، اس سے پہلے کی یہ بات جو ابھی آپ نے فرمائی، بلکہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، وہی سوال بنا دیتا ہوں میں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن کریم نازل کیا ہم نے، اللہ اکبر، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، بلکہ یہ من القرآن ہے، یہ تو آیات قرآنی کی بات بھی اس میں ہو رہی ہے، وہ آپ ہمیں سمجھائیں گے۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کو خسارے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا قرآن کریم سے۔ من حیث المجموع، قرآن کریم سے ہم شفا اور رحمت حاصل کر رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کہیں ہمارا شمار خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہے؟ دیکھیے جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ کچھ لوگ قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو قرآن نے کہا ہے نا کہ آیات محکمات وَأُخَرُ متشابہات، کہ قرآن کریم میں ہم جو اتارا ہے منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیات محکمات ہیں جن میں واضح احکام ہیں، اور وَأُخَرُ متشابہات، کچھ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کچھ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بھئی بندگان خدا متشابہات کی بحث شروع کرنے یا اس میں پڑھنے کی بجائے جو محکم آیات ہیں جن میں صریح احکام ہیں، لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، بات بھی کرو تو انصاف پر مبنی کرو اگرچہ مقابلے میں سامنے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اب ذرا گنتے چلے جائیں۔ لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین، ملک میں فساد مت کرتے پھیلاتے پھرو۔ یعنی قرآن کریم میں صریح جو احکام ہیں ہمیں ان پر توجہ دینی ہے، اور ان پر جب ہم عمل کریں گے تو یقیناً یہ قرآن ہمارے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اور شفا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے اوراق کو پانی میں گھول کر پیتے رہیں، اور ہم اس کی آیات کو پانی میں گھول کر پیتے رہیں، بس اس سے زیادہ قرآن سے استفادہ نہ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ قرآن کریم پڑھ کر
اگر ہم کچھ پھونک ماریں گے کسی چیز پر تو اس میں برکت نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو شفا قرار دیا، اس کا نام شفا قرار دیا ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیماریوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن انیق صاحب، یہ واقعتاً شفا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ اصل جو روحانی ہماری بیماریاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اور رسوم کی پابندی ہے، اور بخل ہے، اور حسد ہے، کینہ ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یہ قرآن کریم شفا ہے۔ لیکن واقعتاً ہم اس کو اپنے لیے شفا نہیں بنائے ہوئے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حسد بھی برقرار ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کینہ بغض بھی برقرار ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور غیبت اور منافقت اور جھوٹ بھی برقرار ہے۔ تو شفا تو تب ہوگا نا جب ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے ان تمام بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے جن بیماریوں کے قرآن کریم نے سبحان اللہ، خواہ وہ بیماریاں جسمانی ہوں، خواہ وہ بیماریاں روحانی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جتنی گفتگو آپ نے فرمائی، میں بڑے غور سے آپ کی بات سن رہا تھا، قرآن کریم کے چند آیات بھی آپ نے کوٹ کی یہاں، تو یہ تو قرآن کریم کی آیات کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہو گیا، تو اس کے لیے غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا، سمعنا و اطعنا، سماعت کرو، اطاعت کرو۔ لیکن قرآن کریم اس آیت میں ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے یا ہمیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے، جس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم قرآن کریم کی آیات پڑھو، تلاوت آیات ہو گئی، اس کے بعد وہ علم و حکمت، تزکیہ تو ہے ہی ہے کہ کردار نکل کر سامنے آتا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات پر جب تم غور کرو گے تو اس غور و فکر کا نتیجہ خیر و برکت، یا جس طرح آپ نے فرمایا کہ افزائش خیر و سعادت، تو یہ کسی عمل کا نتیجہ ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ یا محض قرآن کریم کی ایک آیت کو میں نے سن لیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ دیکھو نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور جہاں برائی دیکھو وہاں قطعاً تعاون نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم سننے اور اطاعت کرنے کی کتاب ہے، یا قرآن کریم اپنی آیات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس کے نتیجے کو خیر و برکت سے تعبیر کرتا ہے؟ بے شک آپ نے درست فرمایا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اگلے دو الفاظ ہیں یہ بہت غور طلب ہیں۔ آپ ایک بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اصحاب عقل و دانش کیا وہی قرآن کریم میں غور کریں گے؟ قرآن نے اس کے الٹ بات کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اصل میں صاحبان عقل و دانش ہیں ہی وہ جو قرآن کریم میں غور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ واہ۔ کیا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ قرآن کریم پروردگار جو برحق ہے اس کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس شخص کی طرح ہوگا جو اندھا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے، قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ قرآن کریم کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں تو تکبر اور غرور سے واللہ مدبرن رخ پھیر لیتا ہے۔ کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، قرآن سے تو نصیحت حاصل کرنے والے اصحاب عقل و دانش ہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کریم کی واضح آیات ہیں جو اصحاب علم و دانش کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اولو العلم قرآن کریم ان کو قرار دے رہا ہے جن کے سینوں میں قرآن کریم یا قرآن کریم کا کچھ حصہ محفوظ ہے، تعلیمات کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے۔ اب آئیے یہ جو فرمایا کہ مقاصد اس کے کیا ہیں، دو بیان فرمائے۔ ایک ہے لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ تدبر کسی چیز کے نتیجے اور انجام پر نظر رکھنے کو کہتے ہیں،
کسی چیز کا نتیجہ اور اس کے انجام پر نظر رکھنا، اور تفکر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے الفاظ کے مطلوبہ معانی کی تلاش میں ذہن کو متوجہ کرنا۔ اب آیات کے معانی میں غور و فکر کہ آیات سے عقائد اور احکام شرعیہ کی جو ہدایات مل رہی ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو کس طرح سے کرنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں تدبر کا حکم دیا۔ ویسے تو کائنات میں تدبر کا 756 آیات ہیں قرآن کریم میں، 756 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا ہے، لیکن آفاق و انفس کی میں بات نہیں کر رہا۔ آج چونکہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم کے آیات کے معانی میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم کے احکام پر عمل کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سارا اختلاف پاتے، لیکن کہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اسی طرح سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، بلکہ زوردار بات ارشاد فرمائی وہاں، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر کوئی قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دل قرآن کریم کو سننے سے اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے احتراز اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے دل کسی غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں اور قرآن کریم ان پر اثر انداز نہیں ہو پا رہا؟ گویا مذمت کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ بلکہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے انیک سب قرآن سے انحراف کرنے والوں سے کہا، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، میری آیات تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تمہارا حال کیا تھا کہ ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے چلے جا رہے تھے، مستکبرین بہ، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا، یہ بات تمہارے اندر اس طرح سے اکڑ اور غرور اور تکبر اس نے بھرا ہوا تھا کہ تم قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے، سامرن تہجرون، اور اس کے مقابلے میں تم افسانہ گوئی کرتے تھے، قصے سناتے تھے اور قرآن کریم کو چھوڑ رہے تھے، بلکہ فوش باتیں کرتے تھے قرآن کریم کے مقابلے میں۔ افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے قرآن کریم میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، حالانکہ ان کے پاس وہ دین اور شریعت آیا ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھا۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اپنے رسول کو نہیں پہچان رہے، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان پر جنات کا اثر ہے۔ بل جاءہم بالحق، حالانکہ حق ان کے پاس آ چکا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور یہ اکثر جو ہیں حق کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ہی ان کی خواہش کی پیروی میں لگ جائے تو پھر تو آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کے پاس نصیحت کی آیات ان کو عطا فرمائی ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، اب المیہ یہ ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو قرآن نصیحت ہے، اس میں تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے۔ اب آئیے انیک سب، قرآن کریم میں تدبر کے 5 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سنا جائے۔ قرآن کریم میں تدبر اور تفکر اور تذکر جو ہے اس کے 5 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے، سنا جائے،
قرآن کریم کو سیکھا جائے، جس کو ہم تعلیم کہیں گے۔ تعلیم ہے، تفہیم ہے، تعمیل ہے، تبلیغ ہے اور تنفیذ ہے۔ پہلا چیز جو ہے وہ قرآن کریم کو سننا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو خوب کان لگا کر پوری توجہ سے اسے سنو، لاابالی پن کے مزاج کے ساتھ نہیں، پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ۔ کیوں؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، قرآن کریم سے نصیحت وہی حاصل کر پائے گا لمن کان لہ قلب، جس کے اندر، جس کا شعور بیدار ہو، جس کی ذہنی صلاحیتیں پوری طرح سے قرآن کریم کو سننے کی طرف متوجہ ہوں، او القی السمع وہو شہید، یا کان بچھا کر حاضر باش ہو کر قرآن کریم کی بات کو سن رہا ہو۔ تو پہلی چیز تو ہے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سننا، اور دوسرا جو مرحلہ ہے تدبر کا، وہ اسے سمجھنا ہے۔ یعنی ہم پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پورا رمضان گزر جاتا ہے، تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سن لیتے ہیں ہم، لیکن یقین کیجئے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے کیا کہا ہے۔ پورے رمضان میں ہم 1 2 4 5 10 قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو دوسری چیز ہے تذکر، دوسری چیز ہے سمجھنا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت جو ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، ہم نے یہ آیات بینات جو تمہارے لیے اتاری ہیں وہ اس لیے اتاری ہیں تاکہ تم انہیں سمجھو، ان میں غور و فکر کرو۔ اور تیسری چیز ہے نیک صاحب، قرآن کریم کے اصولوں کو جاننا اور قرآن کریم کے اصولوں کا علم حاصل کرنا کہ قرآن کریم میں جو احکام آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک ہے قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا، ایک ہے ان احکام کی اہمیت اور قدر و منزلت سے شناسا ہونا۔ قرآن کریم میں جو واضح احکام انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اس کا تعلق معیشت سے ہو، اس کا تعلق معاشرت سے ہو، اس کا تعلق بین الاقوامی امور سے ہو، اس کا تعلق خانگی امور سے ہو، اس کا تعلق ذات سے ہو، انفرادی سے ہو، اجتماعیت سے ہو، وہ جو اصول قرآن کریم میں معاشرے کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے اور سیاست کی بہتری کے لیے اور بین الاقوامی تعلقات کی بہتری کے لیے متعین کیے ہیں، ان اصولوں سے شناسا ہونا، یہ تدبر کی تیسری شکل ہے۔ اور چوتھی شکل ہے انیک صاحب اس پر عمل کرنا، اور پانچویں شکل ہے اس کو آگے پہنچانا، اور چھٹی شکل یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تنفیذ ہو۔ جب تک قرآن اجتماعی زندگی میں نافذ نہیں ہوگا تو انیک صاحب قرآن کریم کا آدھا حصہ ایسا ہے جس پر عمل ہی نہیں ہوگا۔ اگر یہ مسجد تک رہے، اگر یہ مدرسے تک رہے، اگر یہ علماء کی مجالس تک رہے، اگر یہ گھروں میں تلاوت تک رہے اور عدالت میں نہ جائے اور کورٹ میں نہ جائے اور بازار میں نہ جائے اور تعلیمی اداروں میں نہ جائے اور بین الاقوامی تعلقات میں قرآنی تعلیمات کو پیش نظر نہ رکھا جائے، تو آدھا قرآن کریم ایسا ہے کہ جس پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نافذ کرنا، یہ تدبر کی اعلیٰ شکل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو ترجیح اول بنایا جائے۔ میری ترجیحات میں قرآن کریم ہے یا نہیں ہے، میں قرآن کریم سے میں خیر و برکت حاصل کرنا بھی چاہ رہا ہوں یا نہیں، یا میرا صرف عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے قرآن کریم میری کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال تو یہ کہتے ہیں نا کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔
ڈاکٹر صاحب جتنی باتیں آپ نے فرمائیں سبحان اللہ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں بار بار دہرا رہا ہے اس آیت کو. ہمارے رویے ذرا اس پر کچھ بات فرمائیے، ٹو ڈوز کرنے کے کام وہ بھی بات فرمائیے. محض قرآن کریم کو پڑھ کر ہم جیسا آپ نے فرمایا تنفیذ نفاذ اگر نہیں ہوگا ہم قرآن کریم سے حاصل ہونے والی جو خیر و برکت و سعادت ہے اس سے محروم رہیں گے. کیا ہمارے معاشروں میں، ہماری ریاست میں یا امت کی سطح پر قرآن کریم کو اس انداز سے دیکھا جا رہا ہے، یا قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ وہی ہے جو آپ بات فرما رہے ہیں، یا قرآن کریم ہمارے معاشروں میں تھوڑا سا اجنبی ہو گیا ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ڈاکٹر صاحب کرنے کے کام یہ جو قرآن کریم کی آیت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ پیش کر رہے ہیں یہ آیت کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے، پڑھا بھی جاتا ہے کہیں نہ کہیں، مقدار کم ہے پڑھنے والوں کی، تعداد کم ہے، لیکن بہرحال پڑھا جا رہا ہے. لیکن قرآن کریم کے وہ اثرات، وہ برکتیں، یا قرآن کو جو مطلوب انسان ہے، کیا میں وہ انسان ہوں جو قرآن کو مطلوب ہے؟ اگر نہیں تو قولی اقرار ہو رہا ہے، عملی انکار ہو رہا ہے. چند کرنے کے کام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ذرا سا اور بڑھ رہا ہے. عوام الناس ضرور جوڑیں، لیکن جب الناس علی دین ملوکہم، عوام بڑوں کے بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بڑے ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہماری مقننہ ہے، ہمارا عسکری شعبہ ہے، اگر انہی کے ذریعے قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور جو آپ نے بات فرمائی تنفیذ یہ نظر آ جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نظر آ جائے، چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے کہ ہاں یہ ہے ریاست، یہ مسلمانوں کی ریاست، اور واقعی یہ ریاست مدینے کی طرز پر قائم ہونے والی ایک ریاست ہے، تو اس کے لیے کچھ کام ہمارے بڑوں کو کرنے پڑیں گے نا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. انیق صاحب میں تو بلکہ آپ سے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں ایک وقت تھا جب ہمارے بچپن کا دور ہے، یا آپ کو یقیناً اس کا اندازہ ہوگا کہ گھروں میں قرآن کریم مائیں پڑھایا کرتی تھیں بچوں کو، یا مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے قرآن کریم جایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اور قرآن کریم کو سیکھنے کا ایک مزاج تھا. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی ماں سے قرآن پڑھا، سیکھا اپنی ماں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اب اللہ معاف فرمائے ہمارے گھروں میں یہ کیفیت نہیں رہی. بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کو سرے سے قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، بڑی عمر کے لوگ. اور اردو کو جو آہستہ آہستہ ہمارے ہاں سے نکالا جا رہا ہے، اس کا نقصان ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ قرآن کریم کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل، اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو دینی لٹریچر جتنا بھی ہمارا اردو میں ہے وہ سارے کا سارا آہستہ آہستہ اس سے رہنمائی بالکل ناممکن سے ہو کے رہ جائے گی. تو اس لیے میں تو سب سے پہلے آغاز اس سے چاہتا ہوں کہ اس سے ہو کہ ہم قرآن کریم کو صرف جو قاری صاحب ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ 5 منٹ اور 10 منٹ یا آدھ گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی وہ جاتے ہیں ہم لپیٹ کے ہمارے بچے اس کو رکھ دیتے ہیں. ہم خود ان کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے اور سننے والے، پہلی بات تو ہے سیکھنے کی حد تک. باقی آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو نظام کی بات ہے. کاش کہ ایسا ہو جائے کہ لوگ اس طرف، وہ لوگ جن کے پاس قوت نافذہ ہے، وہ لوگ کہ میں کہتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہوا
کہ اسکولوں میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں قرآن کریم کا پڑھنا اس کو لازم قرار دیا گیا ہے، اس میں کسی حد تک عمل ہو رہا ہے، لیکن جیسے حق ہے عمل ہونے کا ویسا نہیں ہو رہا۔ اس میں کردار تعلیمی اداروں کے سربراہوں کا بھی ہے، اس میں کردار ان اساتذہ کا بھی ہے جو صرف ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن یکسوئی اور دھیان کے ساتھ وہ قرآن کریم پڑھانے کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے۔ میں اساتذہ سے بھی عرض کروں گا، میں تعلیمی اداروں کے سربراہوں سے بھی عرض کروں گا کہ اب موقع ہے، گورنمنٹ نے ایک لازم کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کو بچوں کے لیے، اور باقاعدہ اس کے لیے نمبرنگ اور اس کے لیے باقاعدہ پرچہ تیار ہوتا ہے اور امتحان میں شمار ہوتے ہیں وہ نمبر، تو خدا را اس موقع کو غنیمت جانیے، اور جو ادارے جن کے ذمے ہے پورے مملکت کا اور پورے ریاست کا نظام، وہ اللہ ان کو توفیق بخشے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو نافذ کرنے والے بن جائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ یہ جتنے مسائل ہمارے ہاں معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، بدکاری کے ہیں اور دوسرے ہیں، یقیناً اس میں کنٹرول آئے گا اور لوگ ان صفات کے حامل بنیں گے انشاءاللہ جو صفات اللہ نے قرآن کریم میں عباد الرحمن کی بیان کی ہیں، اپنے خاص بندوں کی بیان کی ہیں، اور جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی اور پسندیدہ بندوں کی بیان فرمائی۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک حکمت عملی، اور یہ حکمت عملی کے ساتھ ساتھ عملی حکمت بھی ہو۔ میں نے سوال جو پہلے رکھا تھا وہ یہ کہ جو بڑے ادارے ہیں کسی بھی ریاست کے ہوتے ہیں، ان کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں اس ریاست پر، ان بڑوں کو قرآن کریم سے قریب کرنا۔ تو اس میں ذمہ داری دو افراد، دو بڑے شعبے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہماری مساجد، ہمارے مدارس۔ جو ہمارے معزز علماء ہیں اگر یہ طے کر لیں کہ ہم ایک پلان کے ساتھ، وہی حکمت عملی کے ساتھ، ہماری مثال کے طور پر پارلیمنٹ ہے ہماری، اس کے 342 میرا خیال ہے کہ ارکان ہیں اسلام آباد میں، کہ ہم ہر مہینے ان کو مختلف گروپس میں، یعنی 12 15 یا 20 افراد جو پارلیمنٹیرینز ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، انہیں قرآن سے روشناس کرائیں گے، قرآن کریم کا علم انہیں دیں گے، انہیں بتائیں گے کہ تم مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ممبر پارلیمنٹ کیسا مطلوب ہے۔ ہمارے جنرلز ہیں، ہمارا عسکری شعبہ ہے، اللہ اکبر، سرحدوں کی محافظت کرنے والا شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبادت سے، سالہ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ جی جی بالکل، کوئی اب شک میرا نہیں اس اگلی میں۔ بات، ہمارا جج اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ججز، شرعی عدالت ہم نے الگ بنا دی، اس کا کیا کانسیپٹ تھا؟ اللہ اکبر، مطلب یہ شرعی عدالت ہے اور باقی غیر شرعی عدالتیں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو ہمارے پاس وہ ججز جو اگر قرآن کریم سے قریب نہیں، وہ تلاوت آیات تو کر رہے ہیں لیکن سورہ صاد کی آیت نمبر 29 انہیں تدبر، تفکر، تذکر کی جو دعوت ہی نہیں بلکہ مطالبہ کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ تم ایسے رہو، تو وہ اگر ایسا نہیں کر رہے تو ہمارے معزز علماء باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت انہیں قرآن کریم سے قریب کریں اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے، اس کے جو جوہر ہیں، ان سے وہ روشناس کرائیں تاکہ قرآن کریم ان کے لیے اجنبی نہ رہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے نیک صاحب، بلکہ اس سے پہلے اگر آپ نے جو بات فرمائی ہے میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں جو مساجد ہیں، اگر مساجد کے ائمہ اور خطباء اور علماء حضرات اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور وہ ہر مسجد میں ہفتہ وار بلکہ ہفتے میں
اگر جمعے کا دن انہوں نے خطاب کرنا ہے تو جمعے کے دن کو چھوڑ دیں، باقی 6-7 دن ہر روز درس قرآن کریم کا حلقہ بنائیں۔ درس قرآن کریم، درس قرآن کریم، قرآن کریم کی 3-4 آیات پڑھی جائیں اور ان کے معانی اور مطالب اور ان سے متعلقہ مختصر تفسیر بیان کی جائے۔ اگر علماء کرام، اگر ائمہ حضرات، اگر ائمہ مساجد اور خطیب حضرات، بلکہ نمازی اگر مطالبہ کریں کہ جناب ہمیں قرآن کریم پڑھائیے، ہمیں قرآن کریم سکھائیے، ہمیں ہمارا تلفظ درست کیجئے، ہمیں قرآن کریم کے معنی سے شناسہ کیجئے۔ جو آپ نماز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، صورتیں سناتے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہم ان صورتوں کو سنتے ہوئے، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان صورتوں میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اب یہ روزانہ آئے دن صورت آ رہی ہے مغرب کی نماز میں، لیکن مقتدیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے یہ وہ ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اور ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے کہ جو نمازوں کے لیے آنے میں سستی کرتے ہیں اور مانگے کی معمولی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ ایک رکعت میں یہ تعلیم ہے، پورا قرآن کریم تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ائمہ مساجد اور خطبہ ذمہ داری پوری کریں اور جو نمازی ہیں وہ اپنے ائمہ سے اور خطبہ سے یہ تقاضا کریں کہ جناب نماز پڑھانا صرف آپ کا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین سکھانا، دین سے آگاہ کرنا، قرآن کریم کے مطالب سے شناسہ کرنا، احادیث نبویہ کی تعلیمات سے ہمیں آگاہ کرنا، فقہی مسائل سے ہمیں شناسہ کرنا، یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ کام کریں تاکہ ہم قرآن کریم کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ یہ ماحول پیدا ہوگا تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے مکمل متفق ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ کراچی سے خیبر تک یہ کام ہمارے معزز علماء کر بھی رہے ہیں، لیکن میں نے جو بات عرض کرنے کی کوشش کی وہ صرف یہ تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ علماء کے ساتھ ساتھ مساجد میں درس قرآن کے ساتھ ساتھ ایک تو ذاتی طور پر مطالعہ قرآن شروع کیا جائے۔ درس قرآن اور مطالعہ قرآن، ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو معاشرے کے بڑے ہیں، جو معاشرے کی مقتدر ہستیاں ہیں، کمشنر شہر کا، اللہ اکبر، جو ہمارا فل بینچ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں، ہمارے جو عسکری قیادت ہے وہ دین سے قریب آتے ہیں، قرآن سے قریب آتے ہیں، ان کے عمل میں قرآن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے اثرات امام مسجد کے درس سے شاید زیادہ ہیں۔ شاید کیا جی، کہیں زیادہ ہوں گے۔ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قوت نافذہ ہے ان کی بات کے پیچھے ایک زور ہوتا ہے، جی ہاں، اور وہ یقیناً زور جو ہے وہ لوگوں کو بعض دفعہ ترغیب دلاتا ہے اور بعض دفعہ ایک پوری شدت کے ساتھ ان کو ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو اس سے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ کا بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیات روزانہ زیر گفتگو آتی ہیں اور ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ درست جواب خویلد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام کیا تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 009
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. خواتین و حضرات، قرآن دازی کا وقت ہے، اور قرآن دازی یہ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو میری ذمہ داری. یہ ہیں شاکر ادریس صاحب سیالکوٹ سے. شاکر ادریس صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. صبر کے ساتھ فراخی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار